بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والعاق والدیوس الذی یکر فی آلہ الخبث رواہ احمد والنسائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، جنت میں نہیں جا سکے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ مدمن الخمر، ایک وہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، شراب شروع کرتا ہے ختم نہیں کرتا۔ دوسرا العاق، اپنے والدین کا نافرمان، والدین کی توہین کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور تیسرا دیوس، بغیرت، تشریح کی الذی یقر فی آلہ الخبث، جو اپنے اہل خانہ میں بدکاری کو قائم رہنے دیتا ہے، اس کو ختم نہیں کرتا۔ یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں، ان کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کرا دی۔ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور جو بغیرت، جس کو اپنی غیرت کی، اپنے اہل خانہ کی غیرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال ثلاثۃ لا تدخل الجنہ مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر۔ پہلی حدیث میں بھی تین قسم کے لوگوں کے جنت میں داخلے کو ممتنع قرار دیا گیا، یہاں بھی تین قسم کے لوگوں کا جنت میں داخلہ ممنوع قرار دیا، لیکن بندے جو ہیں یہ ایک آدھ ان میں سے اور باقی مختلف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ پہلی میں تھا جنت کو ان پر حرام کر دیا، بات ایک ہی، جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پہلے نمبر پر مدمن الخمر، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ دوسرا وہ جو قاطع الرحم ہے، صلہ رحم ہی نہیں کرتا، جو رشتے خدا نے بنائے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتا، اپنے بنائے ہوئے رشتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اس زمانے کا یہ بھی خصوصیت ہے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، کہ جو رشتے خود بناتے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتی۔ ایسے آدمی کو قاطع الرحم کہتے ہیں۔ اور تیسرا مصدق بالسحر، جو جادو پر ایمان لاتا ہے۔ جادو تو ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ جادو سے کوئی چیز بدل جاتی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جو جادوگر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اپنا ٹرک کروں گا تو جو کچھ اور ہے ایسے نہیں ہوگا، کچھ اور۔ بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے
کہ لوگ ایسے موجود ہیں جو جادو کرتے ہیں، قرآن حکیم نے اس کو حرام بھی کرا دیا ہے، لیکن جادو سے چیزیں نہیں بدلتی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ جادوگر اپنی شرارت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، لیکن اس کو ماننا کہ جادو کرے گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا جو آدمی کرتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدمن الخمر ان مات لقی اللہ تعالی کعابد وسن، رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہمیشہ شراب پیتا ہے، مدمن الخمر ہے، جب وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا استقبال کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا استقبال ایسے ہی کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ کسی بتوں کے پجاری کا استقبال کرے گا، یعنی اس کو بتوں کے پجاری جیسا کرا دیا جائے گا، یہ اسی جیسا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور نے روایت فرمایا، اور اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ والبیہقی فی شعب الایمان عن محمد بن عبداللہ عن ابیہ وقال ذکر البخاری فی التاریخ ہے، یہی کوئی حدیث مختلف اور حوالوں سے بھی بیان ہوئی۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول ما ابالی شربت الخمر او عبدت هذه الساریۃ دون اللہ، رواہ النسائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اکابر صحابہ اکرام میں سے فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں شراب پیوں یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی بات، انہوں نے کہا کہ یہ جو مسجد کے ستون ہیں، خدا کی عبادت چھوڑ دی اور ان کی عبادت میں شروع کر دوں، تو شراب پینا ایسے ہی ہے جیسے خدا کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرنا، مجھے اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ شراب پینے میں اور خدا کو چھوڑ کر کسی چیز کی عبادت کرنے میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ کتاب الامارت والقضاء، جو اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلام ہر جگہ جو ہے وہ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی الیکشن کے ذریعے ووٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کچھ کو ہوتا ہے۔ اسلام نے جو آپ کو نظام سیاست دیا ہے وہ نظام خلافت ہے، اور نظام خلافت میں جس آدمی کو آپ چن لیتے ہیں، جو آدمی آپ کا امیر اور خلیفہ بن جاتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور وہ جو لوگ جن کے ہاتھوں میں تمہاری مملکت اور تمہاری ریاست کے امور ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت مشروط ہے، ان کی اطاعت مشروط ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت بھی۔ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کرنا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، اور تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ ارشاد ہے تو تمہیں اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، تم نے وہ کام کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی رسول اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے اطاعت کے بعد جن لوگوں کی اطاعت کرنی ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے مطابق،
اللہ کچھ اور حکم دے، اللہ تعالیٰ کا رسول کچھ اور حکم دے، اور تمہارے امیر المؤمنین کچھ اور حکم دیں تو اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اس باب میں اس بات کا ذکر کیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی وانما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ فإن امر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك اجرا وإن قال بغيره فإن عليه من متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرتا ہے، جو اسلام کا نظام ہے اس میں آپ امیر کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریں، جس کی بھی اطاعت کریں وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بنتی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول کوئی ایسا حکم نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور امیر کوئی ایسا حکم نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے علاوہ۔ تو فرمایا کہ جو میری اطاعت کرتا ہے گویا اس نے خدا کی اطاعت، جو میری نافرمانی کرتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ فرمایا جو امیر کی اطاعت کرتا ہے، جو اسلامی ضابطوں کے مطابق جس کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ رکھا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے گویا اس نے میری اطاعت کی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حکم جو اس نے دیا ہے وہ خدا کی اطاعت، خدا کے حکم کے مخالف ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے مطابق کیسے ہو سکتا؟ تو جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ جو تمہارا امام ہے وہ ڈھال ہے، اس کے سہارے تم جنگ کرتے ہو اور اسی سے تم اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حکم دے اور عدل کریں تو امیر کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر اس کے علاوہ وہ حکم دیں تو اس کا بوجھ بھی انہی کے کندھوں پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رسول اللہ کوئی رکن جو نماز کی شرطیں ہیں، ستر عورت نماز کی شرط ہے، طہارت نماز کی شرط ہے، استقبال قبلہ نماز کی شرط ہے، کوئی رکن آپ نے اس حالت میں ادا کیا کہ کوئی شرط پوری نہیں تھی، آپ کی طہارت نہیں تھی، کوئی جسم کے حصے جس جسم کو چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا نہیں تھا۔ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے مشکل ہے، مردوں کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن عورتوں کے لیے مشکل ہے۔ اگر وہ کوئی پورا رکن اس حالت میں ادا کریں کہ ستر عورت نہیں تھا، طہارت نہیں تھی، یا قبلہ کی طرف رخ نہیں تھا، پھر گیا، وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز وہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی رفتار تیز ہوتی ہے، امام سے آگے چلے جاتے ہیں۔ کسی رکن میں امام سے پہلے جانا گناہ ہے، لیکن نماز کب ٹوٹے گی؟ آپ کسی رکن میں امام سے پہلے چلے گئے اور امام بیچارہ اس رکن میں آپ تک مل ہی نہیں سکتے، آپ میں رکوع میں گئے، ابھی امام صاحب رکوع میں نہیں تھے کہ آپ رکوع سے بھی اٹھ گئے،
اگر اتنے آگے نکل جائے کہ پورا رکن آپ نے امام سے پہلے ادا کر لیا، امام آپ کے بعد بھی اس رکن میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اتنے زیادہ نہیں گئے تو پھر بھی گناہ تو ہے، لیکن نماز تب ٹوٹے گی جب آپ نے پورا رکن جو ہے وہ امام سے پہلے ادا کر لیا۔ یہاں یہ ہے کہ اگر امام جو ہے وہ انہوں نے نماز پڑھائی، پیچھے کوئی ایسا آدمی تھا جو مسبوق تھا، جس کی کوئی رکعت رہتی تھی، اس نے اپنی جو باقی نماز رہتی ہے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، امام صاحب بیٹھ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ نیچے آئے تو امام صاحب کو یاد آیا کہ وہ میرا تو جو ہے نا وہ سجدہ صاحب مجھ پر تھا۔ انہوں نے اس وقت سجدہ کیا سجدہ صاحب، تو اگر یہ مقتدی جو ہے، کیونکہ وہ امام کی اطاعت چھوڑ چکا ہے، کھڑا ہو چکا ہے، اس نے اگر اس کی امام کے اقتداء میں سجدہ صاحب کیا، اس کی نماز پھر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کام پیش آتا ہے اس کے ساتھ۔ نماز میں ایک بات کو یاد رکھیں کہ جو آخری قاعدہ ہے جس میں آپ تشہد پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کو نماز کے تمام کاموں کے آخر میں ہونا چاہیے۔ اگر بعد میں مثال کے طور پر ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں، قاعدے کے بعد کرتے ہیں، قاعدے کے بعد سجدہ صاحب کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ قاعدہ لوٹانا پڑتا ہے، کیونکہ اب وہ قاعدہ جو پہلے بیٹھے تھے وہ نماز کے آخر میں نہیں رہا، کوئی ایک نئی چیز آ گئی، تو اس کے بعد اگر کوئی آپ نے ایسے کام کیا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو رکوع میں نماز میں سجدہ ایک کیا تھا، دو نہیں کیے تھے، تو اگر وہ بعد میں آپ کرتے ہیں، ابھی آپ نے نماز ختم نہیں کی، تو اس کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا۔ اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آنکھ لگ گئی، پورا رکن جو ہے وہ آپ نے اس حالت میں گزارا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، تو یہ رکن آپ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے۔ جو رکن آپ نے نیند کی حالت میں گزارا ہے، اس کو بعد میں آپ کو جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، اگر نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب آپ یہ رکن ادا کر رہے تھے سوئے ہوئے تھے۔ اس پہ عمل کو بہت کم ہوتا ہے۔ آدمی کو اب نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ کوئی کام میں نے ایسے کیا ہے جو میں سویا ہوا تھا۔ جو مثال کے طور پر آپ یہی سمجھیں کہ کوئی رکوع آپ نے یا کوئی سجدہ آپ نے کیا، اس وقت آپ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، تو آپ بعد میں یہ سجدہ کریں گے۔ امام اگر نماز ختم کر دیں پھر بھی آپ سجدہ کریں، یہ سجدہ کر کے پھر آپ تشہد بیٹھیں گے اور پھر نماز جو ہے وہ ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔